آئیے آج ہم پنجاب کی طرف بھی جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے تلخ حقائق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افغانستان بلوچستان کے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالات مختصر چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھے۔ اس وقت ریاست کا وجود خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، اب پنجاب میں بھی حالات ابتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب میں تو پنجاب کی حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب جو مسلم لیگ کی ہے، اور وہاں کے آئی جی، وہاں کی پولیس بھی ان مذہبی گروہ کے ساتھ مل کر اقلیتوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، پنجاب میں سب سے بڑھ کر لبیک ہے، وہ طریقے لبیک نہیں، وہ طریقے فتنہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جب بھی وہ گروہ اپنے آدمیوں کو لے کر نکلتا ہے، وہ ایسے ایسے مذہبی نعرے استعمال کرتے ہیں، آدمی ان نعروں کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں، زیادہ تر پنجاب میں یہ گروہ فل عروج پر ہے۔ یہ طریقے طالبان اور بی ایل اے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پنجاب میں مضبوط کر رہا ہے اور لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کسی بھی شہر چلے جائیں، کسی بھی قصبے چلے جائیں، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، پاکستان میں رہنے والی احمدیہ فرقے کے لوگوں کو انتہائی سخت طریقے سے ہراساں کر رہے ہیں، ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہر وقت سر تن سے جدا کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، دیتے رہے نہیں، دے رہے ہیں۔ وہ میرے عزیز دوستو، یہ سب حکومت کا فرض ہے، امن و امان قائم کرنا اور ہر پاکستانی کی حفاظت کرنا۔ مگر کیا کریں، اس وقت پنجاب پولیس بھی اس طریقے فتنہ کے خلاف مل کر احمدیہ فرقہ کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کے منار گرا رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کے محراب گرا رہی ہے، ان کے عبادت گاہوں کے اوپر کلمہ لکھا جو ہوتا ہے اس کے اوپر نعوذ باللہ سیاہی پھیر رہی ہے، ان کی قبروں کو بھی توڑ رہے ہیں، ان کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے جماعت احمدیہ کے حالات دیکھنے ہوں، اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت واحد احمدیہ فرقہ ہے جو قوم پرستی کی حالت میں پاکستان میں رہ رہا ہے۔ نہ ان کے لیے کوئی کاروبار ہے، نہ ان کے لیے کوئی ملازمت ہے۔ سب سے بڑھ کر ان کے لیے زندہ رہنے کے لیے آہستہ آہستہ یہ وسائل بھی ختم کر رہے ہیں۔ اس میں حکومت بھی شامل ہے، حکومت کی خلا شیری کے ساتھ یہ طریقے بیگ سامنے آ رہی ہے، پولیس کی بھی پوری پشت پناہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم نے آپ کے سامنے ریاست کے جائز اور ناجائز بچوں کی داستان رکھی۔ اس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ان میں ریاست کے جائز بچے کون ہیں اور ناجائز بچے کون ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ میری رائے ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔